آج ہم نے پروفیسر طاہر ملک صاحب نمل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد ہیں. ہمارے اس لحاظ سے تو وہ بھی استاد ٹھہرتے ہیں کہ ہم نے ان سے ڈائریکٹ نہیں پڑھا، لیکن جس زمانے میں ہم وہاں تھے تو جو ہمارے سب سے پسندیدہ ٹیچر تھے، ابھی وہ وہیں پہ ہی ہیں، یاسر عرفات صاحب، جو ہمیں ایک سیمسٹر میں ڈرامہ، ایک سیمسٹر میں پوئٹری پڑھاتے تھے. وہ ان کے بہت اچھے دوست تھے. اور ہماری خوش قسمتی کہ پروفیسر یاسر عرفات ہمارے بہت اچھے استاد کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی رکھتے تھے. حد ادب آج تک قائم ہے، لیکن وہ حد ادب سوال اٹھانے اور باہمی دلچسپی کے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر گہری اور لمبی ڈسکشنز کے راستے میں کبھی بھی حائل نہیں ہوئیں. تو آج ہم نے ایک تحریر دیکھی پروفیسر طاہر ملک صاحب کی، اور عنوان انہوں نے رکھا تھا راہ حق کے شہیدوں، وطن کی تصویروں. یہ ترانہ تو بچپن سے ہم نے وہ سنا ہوا ہے، اور ہر 14 اگست کو یہ شاید اردو ترانوں میں سب سے اوپر ہوتا تھا. پنجابی میں وہ ہوتا تھا پتر ہٹاں تے نہیں ویک دے. لیکن آج انہوں نے جو راہ حق کے شہیدوں کی جو ڈائمنشن پروفیسر طاہر ملک نے، طاہر ملک صاحب پروفیسر طاہر ملک پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، یہ بھی ایک ان کا تعارف ہے. تو آج اس تحریر میں ایک انہوں نے نئی ڈائمنشن اختیار کی. لکھتے ہیں، کرنل تصدق شاہ صاحب ہمارے نمل یونیورسٹی میں شاگرد تھے. گو انہوں نے براہ راست مجھ سے نہیں پڑھا، لیکن وہ اکثر میری کلاس میں شوقیہ لیکچر سننے چلے آتے. پاک فوج میں حاضر سروس کرنل تھے. تعلق راولپنڈی اندرون شہر سے کمیٹی چوک کے قریب ایک محلے سے تھا. بین الاقوامی تعلقات کے شعبہ میں ایم اے کی غرض سے ایوننگ کلاسز میں داخلہ لے رکھا تھا. دن بھر کی دفتری مصروفیات بھی ان کی علم کی لگن اور جستجو کو ماند نہ پڑنے دیتی. قومی جذبے اور ملک و قوم کی ترقی کے جذبے سے مالا مال تھے. کرنل تصدق شاہ پاکستان کو ایک جمہوری اور آئینی ریاست دیکھنا چاہتے تھے. میرے مشاہدے میں اس سے قبل بھی یہ بات آئی ہے کہ دوران سروس جو فوجی افسران اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن اور ملک و قوم سے محبت قابل ستائش حد تک قابل رشک ہوتی ہے. 2 روز قبل یہ المناک اطلاع ملی کہ دل کے دورہ کے سبب کرنل تصدق شاہ صاحب انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. چند سال قبل ہمارے ایک اور ذہین اور فتین انتہائی شریف النفس طالب علم اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر میجر جنرل آسی بھی شام کی کلاسز میں داخلہ لے کر حصول تعلیم کے لیے تشریف لائے. میجر جنرل آسی کا تعلق سرگودا سے تھا. ان کے کلاس فیلو اور ہمارے دوست سرفراز رانا نے میرا تعارف ان سے کروایا. پھر ڈاکٹر ریاض اور اشرف انصاری صاحب کے دفتر میں ان سے کئی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں. ان کو بھی میں نے ایک درد مند پاکستانی پایا. وہ اکثر اپنی ناہموار اور تلخ زندگی کے حوالے سے سبق آموز واقعات سناتے. میں نے جنرل آسی کو بغیر پروٹوکول یونیورسٹی کینٹین میں لائن میں کھڑا ہو کر چائے طلب کرتے دیکھا. ان کے ذاتی سٹاف کو یونیورسٹی میں آنے کی اجازت نہ تھی. وہ کہا کرتے تھے، میں دن کو دفتر میں آرمی آفیسر ہوں، لیکن شام کو محض ایک طالب علم. ایک دفعہ ایک پروفیسر کو انہوں نے یونیورسٹی میں دوران کلاس سر کہہ کر بار بار مخاطب کرنے پر یاد دلوایا کہ سر، اس جگہ سر آپ ہیں، میں آپ کا ایک طالب علم ہوں. دوران تعلیم ناسازی طبع پر انہیں علم ہوا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور شاید وہ چند ماہ کے مہمان ہوں. انہوں نے آپریشن کروایا اور آپریشن کے بعد دوبارہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یونیورسٹی آنا شروع کر دیا. ان کے چہرے پر گہرا سکوت ہوتا. ان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور یوں ایک روز اچانک وہ ہمیں
کرنل تصدق شاہ کی طرح داغ مفارقت دے گئے۔ واقعی یہ لوگ قیمتی تھے، یہ لوگ چاہتے تو شام کو فراغت میں گولف کھیل سکتے تھے، پراپرٹی کا کاروبار کر سکتے تھے، لیکن ان کی شامیں علم کی جستجو میں بسر ہوتی تھیں، اور علم کی راہ میں گزر جانے والے شہید کہلاتے ہیں، کیونکہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بات یہاں تک ہمارے پروفیسر طاہر ملک صاحب نے لکھا، نہ یہ کالم تھا، نہ یہ کسی کا یاد میں لکھا گیا مضمون تھا۔ انہوں نے مجھے ایسے اس تحریر کو پڑھ کے لگا کہ طاہر ملک صاحب واز جسٹ تھنکنگ لاؤڈلی۔ تو یہ لاؤڈ تھنکنگ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی میں نے آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ضروری سمجھی کہ وہاں پر ایک رواج ہے کہ جتنے بڑے آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اتنا ہی زیادہ بلا وجہ آپ کو فوج اور فوجیوں اور فوجی افسران کے اوپر تبرے بھیجنے سے آپ کی وہ شخصیت زیادہ جلا پکڑتی ہے، جلا بخشتی ہے یہ حرکت آپ کو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کل پرسوں والے ایک آؤٹ ڈور پروگرام میں بھی میں نے شاید یہ بات کی تھی کہ یہ آپ کہیں سے خرید کے نہیں لائے، یہ وہیں کے لوگ ہیں، وہی ہیں۔ کچھ سلسلے ہیں جن کو بعض لائنیں آپس میں صحیح طرح کراس میچ نہیں کر رہی ہیں، ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ان کے لیے رستہ نکالنا ہوگا، اور جہاں جہاں آپ کہیں کمزوری دکھا سکیں اور جہاں جہاں انہوں نے احساس برتری کے ناجائز استعمال سے بعض ایسی پگڈنڈیاں بنا لی ہیں جن کے آگے سڑک یا رستہ بن جانے کا خوف ہے، ان کو دوسرے طریقے ہیں ان کو حل کرنے کے، لیکن خدا واسطے کا بیر جو ہے وہ بہرحال مناسب نہیں۔ ان دو حضرات کا، مرحومین کا، جن کا انہوں نے ذکر خیر کیا، ہمیں تو اچھا لگا اور ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیا۔ میں نے